अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। डॉक्टर इसरार अहमद से कुछ फ़नी सवालात पूछे गए, जिनका उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़नी वे में उनका जवाब भी दिया और बड़े अच्छे तरीके के साथ उनका सवालात का जवाब दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्लाम से हटके भी थे और इस्लाम के रिलेटेड भी थे। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर मैं अपनी राय का इज़हार भी करूँगा। अगर आप लोग अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो आपके पास कमेंट सेक्शन है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अब हाज़रीन वक्फ़े सवालात होंगे। आपसे एक बार फिर इल्तिमास है कि आप अपने वही एहतराम को मेंटेन कर रखें। इसके बाद जलसा बर्खास्त होगा। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों को भाइयों से बढ़कर समझते हैं, लेकिन यह जज्बा पाकिस्तानी भाइयों में इतना नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी वजाहत फरमाएं। मैं पूरे पाकिस्तानियों की यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। सवाल यह है कि इज इट परमिसिबल फॉर एज्ड पेरेंट्स टू स्टे विद देयर मैरिड सन्स? परमिसिबल जरूरी है, अपने वालिदैन को अपने पास रखना, उनकी खिदमत करना, उनकी दिलजोई करना। देखिए, मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना भी इबादत है। खाना काबा को आप तवाफ ना कर रहे हैं, बैठे हुए हों, उसकी ताजीम के साथ, मोहब्बत के साथ उसे देखें, ये इबादत है। और बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है। असल में बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यह होता है कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो वालिदैन की मोहब्बत आप पर मरकूज थी। अब जब आप बड़े हो गए, आपकी औलाद हो गई, आपकी मोहब्बत अपनी औलाद पर जो मरकूज हो गई, तो एक मोहब्बत की प्यास वालिदैन में पैदा हो जाती है। हमारी औलाद का मरकज मोहब्बत में कुछ और वजूद में आ गया, और सास बहू का झगड़ा भी इसी वजह से होता है ज्यादा। तो इस पहलू से यह है कि अगर आप वालिदैन को मोहब्बत देंगे और उनको मोहब्बत भरी निगाह से देखेंगे, तो यह भी इबादत है। सवाल यह है कि आपको यहाँ भारत में मुस्लिम माशरा कैसे लगा और ये पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है? कम से कम ये बताएं कि यहाँ मस्जिदों का मंजर, नमाजियों की तादाद, अवाम का रहन सहन वगैरह और दूसरे सकाफती पहलू पाकिस्तानियों से किस कदर मुश्तरक और मुख्तलिफ हैं। बराह करम तफसील से रोशनी डालिए। मुझे आप पाकिस्तान वापस जाने देना चाहते हैं या नहीं? सवाल यह है कि दिल की नमाज का अक्सर चर्चा हुआ करता है। जी, सवाल यह है कि अक्सर दिल की नमाज का चर्चा हुआ करता है। ये दिल की नमाज का मसला क्या है? क्या यह सच है? मैं तो वाकिफ नहीं हूं, आपसे पहली मर्तबा सुना है। ये मैं जानता हूं कि नमाज दिल के साथ पढ़नी चाहिए, दिली आमादगी के साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन दिल की नमाज क्या है, ये मेरे इल्म में नहीं। एक और सवाल है कि हम गैर मुस्लिम के सामने ये कैसे बयान कर सकते हैं वजाहत के साथ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई शादियाँ की थीं। कभी ये भी कहा जाता है कि 11 उनकी बीवियाँ थीं। किस तरह हम इसकी वजाहत उनको कर सकते हैं? कैसे इसका हम उनको जवाब दे सकते हैं? जवाब दीजिए कि राजा दशरथ की कितनी थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी थी। यह हर दौर की बात है। पॉलीगैमी जो है दुनिया में हमेशा रही है, हमेशा रही है। और ख़ास तौर पर कदीम ज़माने में जो सरदार होते थे, वो इसलिए भी शादियाँ किया करते थे ज़्यादा कि मुख्तलिफ़ कबीलों से उनके रिश्ते कायम हो जाएं, तो इससे ये कि सियासी मसलहत भी हासिल होती थी। फिर हुजूर ये भी चाहते थे कि औरतों के बारे में मेरी तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आगे पहुँचा सकें मेरे बाद। जैसा कि मैंने कहा कि औरतों के लिए तो उसवा सिर्फ अज़वाज मुतहरात हैं, और शौहर और बीवी के जो बहुत ही यूँ समझिए कि इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, वो भी एक ज़रूरत है इंसान की, कि मालूम हो शौहर जो है
شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے. کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لہذا یہ تو ساری چیزیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے. آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی ہے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی. خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی زرز و غایت، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئیں، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے. اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہے فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربڈن ٹو سی غیر محرم بٹ وی آر سیئنگ یو وائل یو آر پریچنگ، کین اٹ بی پرمیسیبل؟ آپ نگاہیں نیچی رکھیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے. ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد. لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو. تو میں نے بھی اصل میں جو کہا وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد. اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں. اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا. انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی. مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا. ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی. یہاں سے 2,00,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو، ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی. انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے. کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا. یہ فرق ہے. آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں. اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے. یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. ڈاکٹر اسرار احمد نے انڈیا میں کچھ سوالات کے جواب دیے، آپ لوگوں نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، مطلب ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوا، اور کچھ مزاحیہ سوالات کیے گئے جس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک فقرے پہ دیا کہ مطلب کیا آپ لوگ مجھے پاکستان بھی جانے دیں گے، کچھ اس طرح کے سوال. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ اگلے بندے سے جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مطلب اس پہ جو ہے وہ رولا ڈل جائے، اس پہ کوئی ایشو بن جائے، یہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دے دے تو اس کا جو ہے وہ وائرل ہو جائے، ٹرینڈنگ ہو جائے. حالانکہ ان دنوں میں، جن دنوں میں یہ مطلب ڈاکٹر اسرار احمد نے انڈیا گئے تھے، وہ تب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن تب ٹی وی عروج پر تھا. تو اس
اس لیے جو ہے نا اس طرح کے جوابات جو ہے ایکسپیکٹ کرنا, اس طرح کے سوالات کرنا کہ کچھ ایسی رونگ سٹیٹمنٹ نکل جائے جس سے جو ہے وہ ان کو گناہگار یا مطلب غلط ثابت کر کے ان کی امیج کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن یہ لوگ پڑھے لکھے اور دیندار لوگ ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد جیسے, یہ ہر بات کو جو ہے وہ تول کر اس کا جواب جو ہے وہ پھر دیتے ہیں. جو جہاں پہ بھی ان کو لگا کہ ہاں اس بات سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بن سکتی ہے, یا مطلب میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دوں گا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا یا مجھے غلط ثابت کر دیا جائے گا, انہوں نے ون لائن جواب دے دیا. مطلب انہوں کو پاکستان اور انڈیا کے کمپیریزن میں پوچھا گیا, انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. پھر ان سے اور بھی جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں سوال کیا گیا, اس کا بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کور کر کے جو ہے وہ اس کا جواب دیا. تو یہ ایک دیندار اور پڑھے لکھے انسان کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے اچھے طریقے کے ساتھ کسی بھی سوال کو ہینڈل کر کے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیور کر دیتا ہے. حالانکہ جو ہے وہ پوچھنے والے تو کو کسر نہیں چھوڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے منہ سے کچھ ایسی بات نکلے تو ہم جو ہے وہ اس کو وائرل کریں اور پھر جو ہے وہ ٹرینڈنگ پہ چلے. اور اس طرح سے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا تو ایک ایک بات کو جو ہے وہ اس طرح سے پکڑ لیتا ہے. مطلب آج کے 10 سال پرانی ویڈیو بھی اگر کسی کی پڑی ہوئی ہے اور اگر اس نے کوئی نئی سٹیٹمنٹ دی ہے اس طرح کی, تو وہ مطلب دونوں کو جوڑ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے. جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بہت زیادہ ایسے میں نے کلپ سنے ہوئے ہیں, اور بھی ڈیفرنٹ علماء کرام کے جو ہے وہ ایسے کلپس سنے ہوئے ہیں جو اپنی باتوں سے بعد میں چینج ہو گئے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز پکڑی جاتی ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ مطلب ایک اقتداد کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان مطلب ان کی خدمت کی ہے, اسلام کی خدمت کی ہے, بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اویئر کیا ہے, نالج دیا ہے. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.